لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية الإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم صلاة على وزيره وأمينه وأخيه وعلي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرغب أنت الوالد الشبير الشبر في شانه ضربت على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين آمين يا رب العالمين قال سبحانه وتعالى في كتاب مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ کے کائنات مالک حقیقی و پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ولم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ بابا کٹ اور طاہر مظاہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جس کو اپنے پیغمبر کے سینے پر نازل کیا اور جس کے لیے حکم ہوا اگر اس کتاب کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ سے اپنا چور ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ وہ پروردگار اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی میرے دین نزدیک پسند دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس دنیا فانی میں بہت سے دین آئے، بہت سے مذاہب آئے، بہت سے مسلک آئے، اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان اپنے دین کو بناس کر رہا ہے کہ یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا دین ہے۔ یہ پروردگار کہہ رہا ہے اگر میرے نزدیک کوئی دین ہے پسند وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ انسانیت اگر ہے تو وہ انسانیت ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے نزدیک جو بتایا اہم چیز ہے وہ انسانیت ہے۔ اگر انسان کے پاس انسانیت نہیں ہے تو اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے۔ اور اگر انسانیت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے نواسے نے مدینے سے ایک چھوٹا مختصر قافلہ بلند کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ میں انسانیت بچانے جا رہا ہوں، میں انسانیت کو باقی رکھ کے چھوڑوں گا، میں اپنا حق پر دے دوں گا، لیکن انسان کو بچا لوں گا، میں قاسم کا لاشا پامال کرا لوں گا، انسانیت بچا کے لوں گا۔ لیکن جیسے آج اس دنیا میں ایک بابا کرونا پھیلا ہوا ہے، ایسے ہی سن 61 ہجری میں یزید ابن ملعون نے ایک ایسی بیماری پیدا کر دی تھی، اسلام کے ناسور پیدا کر دیا تھا کہ جس کی حکمت صرف حسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، یہ حکمت صرف حسین کے پاس تھی۔ اس لیے پیغمبر کا نواسے نے آواز بلند کی کہ میں خود فنا ہو سکتا ہوں، یہ دین اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا، میں خود شہید ہو سکتا ہوں، انسانیت خاتمہ نہیں دوں گا۔ تو لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انسان بنے، اور انسان جب بن جائیں گے تو ہم میں حق ہے اس دنیا میں رہنے کا، کیونکہ انسان وہی ہے جو خود جیے اور دوسروں کو جینے کا موقع دے، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے نواسے نے اس چھوٹے قافلے کو لے کے مدینے سے یہ واضح کر دیا کہ حق کے مقابلے پہ اگر لشکر بھی آ جاتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے، اگر حق کے دو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا فانی میں تمام بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جسے کرونا کہہ رہے ہیں، اس کے سے ہم خود بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ اس لیے حکم شریعت یہی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مثلا کوئی وضو کر رہا ہے اور کوئی مسافر آ جائے کہ میں پیاسا ہوں، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ وضو کو ملتوی کر دیں، وضو بلے تیمم کر لیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، اس کی جان بچا لیں۔ اس لیے امام حسین نے یہی جملہ کہا تھا کہ دنیا کا پانی بند ہو جائے لیکن ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ اور ہوتے ہیں کہ دنیا پانی بند کرنے کے بعد لوگوں کو ترساتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دشمن بھی آتا ہے تو ہم اسے سیراب کر دیتے ہیں، اسے ہم بھوک سے اس کی پیاس دور کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر انسانیت ہے تو سب کچھ ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بصرہ کا گئی سے بصرہ تشریف لاتا ہے، اس وقت اس کے لباس پوشاک کی قیمت 1,00,000 درہم رکھی ہے۔ آنے کے بعد مجمع چیرتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے،
پیغمبر اسلام نے اپنے خود کو منتقل کیا اور منتقل کرنے کے بعد کہا اے رئیس بصرہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ سرکار میں جگہ دیکھ رہا ہوں، میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اسلام نے کہا یہ تیرے سامنے جگہ تو ہے کہ سرکار یہاں پر حبش کا ایک غلام بیٹھا ہے جس کا نام بلال ہے، اس کا لباس بھی پوشیدہ ہے، رنگ بھی کالا ہے، ایسا نہ ہو میرا شہانہ جوڑا اس کے لباس سے ٹچ ہو جائے، مس کر جائے اور میرے لباس کی توہین ہو جائے۔ بھائی پیغمبر اسلام پیشانی بل آ گئے اور کہا رئیس بصرہ تو نے میرے بلال کا لباس دیکھا ہے، ایمان نہیں دیکھا، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، کردار نہیں دیکھا۔ اے رئیس بصرہ یہ بلال وہ ہے جس کو مجھ جیسا رسول دعا دیتا ہے، یہ بلال وہ ہے جسے علی جیسا میرا اللہ کا ولی اسے دعا دیتا ہے، یہ بلال وہ ہے جسے میری فاطمہ اسے دعائیں دیتی ہیں، یہ بلال وہ ہے جسے حسنین صبح شام سلام کرتے ہیں۔ پر جب نے فضائل بلال سنے فوراً اپنی جیب سے ایک رکا نکالا اور فوراً تحریر کرنے لگا۔ تحریر کیا کیا کہ میں نے 1/3 اپنی دولت بلال کے نام ہبہ کی اور بلال کی طرف پڑھایا۔ بلال نے کہا یہ کیا ہے رئیس بصرہ کہ میں نے اپنی 1/3 ریاست تیرے حوالے کر دی۔ پر بلال کھڑا ہو گیا اور کہا یہ مجھے دولت دے رہا ہے، یہ جہنم دے رہا ہے، اس لیے اے رئیس بصرہ مجھ سے بڑا رئیس اعظم نہ کل تھا نہ آج ہے، اس لیے میرے پاس ایک دولت نہیں ہے بلکہ محمد کی محبت ہے، علی مرتضیٰ کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، حسنین کی محبت ہے، میرے دل میں 14 کی محبت ہے۔ اس تیری دولت جو ہے فنا ہونے والی ہے، میری دولت جو ہے یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہے۔ پیغمبر اسلام کے چاہنے والے بنو تو ایسے بنو۔ اس لیے ہمیں اسلام یہ حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ ہم دوسرے کی اپنی نہیں دوسرے جئیں، دوسرے جئیں اور جینے کا موقع دے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اور اس لیے جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب المرجب کو یہ قافلہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد امام نے بتایا یا یوناس دیکھو ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور جیسے ہم مدینہ چھوڑنے کے بعد ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کے سوال کیا مولا کیوں جا رہے ہیں؟ مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے تمام آنے والوں کا بیان سننے کے بعد جملہ کہا دیکھو میرے پاس مال دنیا نہیں ہے، میرے پاس مال آخرت ہے، میرے پاس دین ہے، میرے پاس اسلام ہے۔ میرے ساتھ وہ جائے گا جو اپنا دوست دے گا، میرے ساتھ وہ جائے گا جو اپنے بازو دے گا، میرے ساتھ وہ جائے گا جو اپنا جوان دے گا، میرے ساتھ وہ جائے گا جو اپنی بہن و ماں کی ودا دے گا۔ بس کائے کی طرح مجمع پھٹ گیا، کائے کی طرح مجمع پھٹ گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بتا دیا حق 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 ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ پہلی درخواست میری جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں جوانوں سے سب بھائیوں سے یہ ہے پیغام، یہ مرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلام مسلک کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو لیکن آپ کافر بھی کوئی اچھی بات دے رہا ہے اسے بھی اپنا لیجئے، بری بات اپنا دے رہا ہے اس کے منہ پہ مار دیجئے۔ یہ انسانیت ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، خوبی نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے نواسے نے بتا دیا حق تو حق ہی ہے اور باطل باطل ہے، اور امام ہی وہ ہوتا ہے جو نہ بکے نہ جھکے، امام کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں نہ بکے نہ جھکے۔ اس لیے امام حسن نے بتا دیا امامت بکتی نہیں ہے، امام حسین نے 9 کے نیزہ پہ تلاوت کرنے کے بعد بتا دیا امامت جھکتی نہیں ہے۔ ایک بھائی نے بتایا امامت بکتی نہیں ہے، ایک نے بتایا امامت جھکتی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ محرم ایام اعزا کا دور چل رہا ہے تو ہم سب کی فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی زندہ رہیں، دوسروں کو زندہ رہنے کا موقع دیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہ پیغام اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے رسول اسلام کے پاس ایک لشکر آیا، 753 یہودی آئے۔ رسول اس وقت یہ اعلان کیا کہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا۔ 753 یہودی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یہ ابن عبداللہ کا بیٹا محمد ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے مسلک کا دشمن ہے، اس کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ جیسے 753 کا لشکر رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، فوراً آپ نے حکم دیا آنے والوں کی ضیافت کرو، آنے والوں کی مہمان نوازی کرو۔ اس لیے عرب والے اگر ان کے لیے چادر بچھا دی بڑا فرق سمجھتے تھے، پیغمبر اسلام نے چادر بچھانے کو دے دیا، پوشاک
بچھانے کا حکم دے دیا. وہ جب جیسے آنے کے بعد اپنے غلام سے کہا انہیں سیراب کرو, پانی پلاؤ. یہ حسن اخلاق پیغمبر کا دیکھنے کے بعد 753 کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ ہم تو آپ کے مخالف ہیں, ہم تو آپ کو قتل کرنا آتے. محمد مصطفیٰ نے کہا تم ہی تو مخالف ہو, ہم مخالف نہیں ہیں, ہم مخالف نہیں ہیں. کہا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کا کردار ایسا ہے, آپ کا اخلاق ایسا ہے, آپ ایسے ہیں, لیکن آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ہمارے آتے ہی نہ یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کس قبیلے کے ہیں. پہلی بات آپ نے مہمان نوازی ایسی کی کہ عرب کے اندر کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو شریف خاندان ہی کر سکتا ہے. پر یہی رسول السلام کا عمل دیکھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا دین کیا تھا, ہمیں نہیں معلوم آپ کا دین کیا ہے. جو آپ کا طلبہ دین ہے وہی ہمارا دین ہے, جو آپ کا اسلام ہے وہی ہمارا اسلام ہے. وہ اسلام کے رہے حسن اخلاق پیش کرو. اسلام لاٹھی سے نہیں پھیلا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اسلام کسی کے جب سے نہیں پھیلا, بلکہ اسلام اخلاق محمد سے پھیلا ہے, اخلاق محمد سے. بس 753 نے کہا جب اس محمد کا اخلاق کیسا ہے اس کا دین کیسا ہوگا, اس کا ایمان کیسا ہوگا, اس کا کردار کیسا ہوگا. بس یہی رسول اسلام کے نواز نے بتا دیا جو نانا کا دین ہے وہ میرا دین ہے. اور رسول کے نواز نے بتا دیا اے نانا جان دین کا شجر لگانا آپ کا کام تھا اور دین کے شجر کو پالنا میرا کام ہے. دین کا شجر لگانا آپ کا کام اور دین کے شجر کی پرورش کرنا, پروان چڑھانا یہ میرا کام ہے. آج معمول سے کچھ شجر اپنے گھر پہ لگا لیتا ہے, پانی سے اسے سیراب کرتا ہے, پالتا ہے, اس سے کتنی محبت ہوتی ہے. لیکن دین محمد کو رسول کے نواز نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا اے نانا کے دین, اگر تجھے علی اکبر کی چاہت ہے علی اکبر کا کلیجہ پیش کر دوں گا. اگر تجھے قاسم کا بچپنا چاہیے قاسم بلاشا پہ پامال کرا دوں گا, کون محمد خدمت پیش کر دوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین محمد میں جیسے آج دنیا دہل رہی ہے, ایک وبا پیدا کرتی بیماری ہے جسے کرونا کہتے ہیں, ایسے اس سال 61 ہجری میں یزید بن معاویہ نے ایسی بیماری پیدا کر دی تھی, دین میں ناسور پیدا کر دیا تھا جس کا علاج سوائے حسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. 28 رجب المرجب کو مدینے میں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے نانا کے دین اگر تجھے خون کی ضرورت ہے میں خون پیش کروں گا, تجھے مرہم کی ضرورت ہے مرہم پیش کروں گا. لیکن امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کب کہا جب نانا رسول مرسل اعظم کے مزار پہ آئے اے نانا کے دین میں تجھے خون کی ضرورت خون دے دوں گا. تو امام سجاد نے کہا ہے بابا جان اگر آپ خون دیں گے تو میں اپنے خیموں کی راکھ بطور مرہم پیش کر دوں گا. جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد اگر تم بطور مرہم اپنے خیموں کی راکھ پیش کرو گے بھیا خون دیں گے, میں اگر اسلام کے زخم کو پٹی کی ضرورت ہوئی میں اپنی ردا دے دوں گی. یہ تمام اہل بیت اطہار نے بتا دیا کہ انسان کے پاس انسانیت ہے تو سب کچھ ہے, اور انسانیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم حسین کے عزادار ہیں, اس لیے دنیا ہم سے کانپ رہی ہے, دنیا ہم سے پریشان ہے. دنیا ہم سے پریشان کیوں ہے؟ نہ ان کے پاس مالی حالات اچھے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا ہے, لیکن صرف ان کے پاس ایک ہی مال ایسا مال آخرت جس کا نام فرش عزا ہے, جس کا نام فرش عزا ہے. دنیا کا مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے, لیکن یہ فرش عزا کا مال ایسا جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی اللہ اس میں برکت کرتا ہے. اور یہ قسم اٹھا کہ یہ فرش عزا ہے, مطلب خانہ ہے, یہ حکمت خانہ ہے جہاں دنیا انسان کو لا علاج کرتی ہے یا علاج شروع ہوتا ہے, یہاں پر علاج شروع ہوتا ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد بیماری نہیں آتی بلکہ بیماری بھاگتی ہے, بلکہ یہاں پر بے اولادوں کو اولاد عطا ہوتی ہے, بیماروں کو شفا ملتی ہے, غریبوں کو رزق ملتا ہے اور اسیروں کو رہائی ملتی ہے. تو لہذا یہ ایام میں دن چلنا ہے, ہم سب کو یہ چاہیے اس بابا سے دور رہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں مسلسل کہ عزاداری کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے نہ کل خطرہ ہے. عزادار کو کل بھی خطرہ تھا, آج بھی خطرہ ہے, کل بھی خطرہ ہے. میرا پیغام ہے عزادار سے, اگر عزادار محافظ ہے, عزادار محفوظ ہے, عزاداری خود محفوظ رہے گی, عزاداری خود محفوظ رہے گی. تو ہم سب عزاداری کی ذمہ داری ہے اپنی حفاظت کریں. جب ہم اپنی حفاظت کریں گے عزاداری خود بخود محفوظ رہے گی. ہماری ذمہ داری ہے ہم سب ایک دوسرے کی ہمدردی کریں اور اس بابا سے دور رہیں. لیکن ہاں عزیزان گرامی, یہی امام علیہ مقام نے
جب کہا کہ میں انسانیت کو بچانے جا رہا ہوں، یزید انسانیت کا گلا گھونٹ رہا تھا، یزید انسانیت کو جکڑ رہا تھا، یزید انسانیت کو مجروح کر رہا تھا، یزید انسانیت کو پامال کر رہا تھا، یزید انسانیت کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ بھائی امام حسین نے یہ تو کہا تھا، اے یزید مجھے سب برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہے، میں انسانیت کو بچا کے رہوں گا، اس لیے قاسم والا شاہ پامال کرا دوں گا، انسانیت کو پامال نہیں کروں گا، اپنا گلا کٹا دوں گا لیکن انسانیت گلا نہیں کٹنے دوں گا۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، امام علی مقام مختصر سا کعبہ لے کے آج امام کربلا میں وارد ہو گئے۔ کون ساتھ میں ہے؟ علی اکبر ساتھ میں ہیں، اون محمد ساتھ میں ہیں، قاسم جیسا بھتیجا ساتھ میں ہیں، اور زینب جیسی بہن ساتھ میں ہیں۔ لیکن عزیزو، آج 2 تاریخ کو جب حسین وارد کربلا ہوئے، امام نے خیمے جیسے نصب لگا کر دیے اور تمام بیویاں خیموں میں گئیں، اور رات جیسے ہی آئی ایک بیوی کے رونے کی ایسی آواز آئی، زینب پچھاڑے کھانے لگی، زینب سر پیٹنے لگی۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا، فضا میرے ماں جائے کو تو بلاؤ۔ جب ایک مرتبہ فضا نے آواز دی، اے حسین آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی ہیں۔ حسین آتے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے زینب کیا بات ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی عباس جیسا بھائی موجود ہے، علی اکبر جیسا بھتیجا ہے، اے علی کی بیٹی آپ پریشان کیوں؟ شیر خدا کی بیٹی ہیں۔ جناب زینب نے کہا، بھیا میں پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، بھیا میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ ماں کی قبر سے جدا ہو گئی ہوں، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں نانا کا روزہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ اے بھیا ایک بیوی کے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے، اس کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اے بہن اب آواز آئے تو مجھے یاد کرنا۔ پھر آواز آنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ زینب نے فضا کے ذریعے حسین کو یاد کیا۔ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد زینب کا ہاتھ پکڑا، پشتے خیمہ کی طرف پہنچے، کیا دکھا؟ ایک بیوی ہے، سیاہ پوش بیوی ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ امام حسین نے کہا، اے بیوی آپ کون ہیں؟ اس بیوی نے کہا، اے بیٹا حسین ہم نے جب تمہاری لہر پہ گئے تھے ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اے حسین تم چلو ہم تمہارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اے حسین کیسے نہ رووں؟ ارے جس بیوی کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا آج علی کی بیٹی بیابان صحرا میں ہے، لیکن ہاں رو تاریخ بتاتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا، اے زینب گھبرانا نہیں، جہاں تو رہے گی میں ساتھ ساتھ رہوں گی، لیکن ہاں عزادارو یہ 2 تاریخ محرم کی ایسی ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اب حسین کربلا میں آ گئے ہیں، لیکن ہاں عزادارو وہ بیویاں جس کے کبھی سروں کو سورج نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج زینب اور ام کلثوم بیابان صحرا میں ہیں، وہ بچے جس نے کبھی سورج کو ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا آج جلتی ریتی پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہاں عزادارو وہ زمین کی گرمی مقتل میں کیا ملتا ہے، اتنی گرم ریتی تھی، اگر ایک گندم کا دانہ اس میں ڈال دیا جاتا وہ جل کے خاک ہو جاتا، لیکن وہ زمین اتنی گرم ہو اس پہ علی اصغر جب لٹایا ہوگا، علی اصغر نے کرمٹی بدل کے کہا ہوگا، اے پھوپھی اماں ہم حسین کے بیٹے ہیں، ہم علی کے پوتے ہیں، اے بابا جان جو تمہارا مقصد ہے وہی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ہاں عزیزو ایک وقت وہ آیا، ایک رات کا سناٹا آیا، امام علی مقام نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، مقتل کرنے کے بعد امام نے کیا دیکھا، کوئی بیوی ہے جو اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے عباس کو یاد کیا، علی اکبر کو یاد کیا، اے بیٹا اکبر دیکھو یہ کون بیوی ہے جو پریشان ہے، ارے کوئی بیوی ایسی پریشان ہے کہ کسی کی سوزن سوئی ہو جاتی ہے اسے تلاش کرتی ہے، یہ پوچھو کون ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، کیا دیکھا، ایک بیوی ہے ایک نشیب میں اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، کبھی فرات کے کنارے جا کے جگہ صاف کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہاں کے خاردار کنکڑوں کو چن رہی ہے۔ امام آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا بیوی کون ہے؟ کہا حسین میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں۔ اے بیٹا میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اے اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے بیٹا مجھے معلوم ہے جب اکبر زین سے زمین پہ آئے گا ہاتھ موجود ہوں گے،
گے، ہاتھوں کا سہارا لے لے گا۔ اے میرے لال، جب تم زمین پہ آؤ گے، تیروں پہ تمہارا لاشا معلق ہوگا، لیکن ہائے میرا عباس جب گھوڑ سے گرے گا اس کے بازو نہیں ہوں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی میرے عباس کے بازو میں یہ کربلا کے خاردار ارے کنکڑ گھس جائیں، ارے گڑ جائیں۔ اے میں اپنے عباس کے لیے یہ جگہ صاف کر رہی ہوں۔ اے اماں، اس وقت بھی آپ ہوں گی جب میں زمین پہ آؤں گا۔ ہاں میرے لال، میں اپنی آغوش پھیلا دوں گی، شمر سے کہتی رہوں گی، اے شمر میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔